یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، اس میں صفحہ 22 پر شرابی کی سزا کے عنوان سے کچھ روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، شراب اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اور اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، بس تم اس کو سلام نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، اور جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ تو نماز جنازہ اس وقت نہیں پڑھیں گے جبکہ وہ شراب کی حرمت حرام ہونے پر آگاہ ہو کر پھر بھی حلال سمجھ کر اس کو پیتا ہے، تو ایسا شرابی جو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا، تو اس لیے اب اس کی جنازے کی نماز ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں کہ 3 اشخاص جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت فاصلے سے سونگھی جاتی ہے، سوائے یہ کہ توبہ کرنے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 زانی۔ ایک روایت میں شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی اور ہاتھ میں جام ہوگا، سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے، اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی جو فرعون و حامان کے قریب ہوگی، معاذ اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، شراب سے بچنا بہت ضروری ہے، کہ یہ حرام ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو شراب کی آفت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ یہ ایک بہت پیارا بینر نظر پڑی میری، شہداء کربلا کی بارگاہ میں 12 مدنی قافلوں کا تحفہ۔ ذرا اونچا کریں سو۔ پاک مدنی کابینہ، اچھا یہ پاک مدنی کابینہ، اونچا اونچا رکھو اس کو۔ دیکھو بیچارہ تھک گیا لگتا ہے، نہیں بیٹھے رکھو۔ ہاں یہ 12 شہداء کربلا کی بارگاہ میں 12 مدنی قافلوں کا تحفہ۔ تو یہاں سے 12 مدنی قافلے آپ چاہتے ہیں یا کیا نیت کیا کری تھی؟ چلو اچھا، آپ 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، یہ نیت ہے جس نے اٹھایا ہے، مرحبا۔ یا آپ کی مدنی کابینہ کا ہر اسلامی بھائی اس نیت کو لیے ہوئے کہ ہم شہداء کربلا کی یاد میں 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، یہ تو مرحبا صد مرحبا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نہیں تھا تو کر لو یار، ایسی نیت کہ ہم اب انشاءاللہ 12 ماہ تک شہداء کربلا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے ثواب کا ایصال ثواب کے لیے 12 مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ کون کون ماشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے؟ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ، میرے آقا حسین پر قربان کہ ان کی محبت کرنے والے 12 مدنی قافلوں کا تحفہ ابھی سے تیار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو استقامت دے کہ آپ 12 مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قافلے میں چلو، 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 12 ماہ کے لیے
30 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دے قافلے میں چلو 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 سیکھ لے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو اور جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے جو گناہوں کے مرض سے تنگ ہے بیزار ہے واسطے عطا اس کے قافلہ تیار ہے واسطے عطار اس کے قافلہ تیار ہے 12 مدنی قافلوں میں جو کوئی کر لے سفر 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر اپنی ساری لے کیا تارنے کی اس کے نام اپنی ساری لے کیا تارنے اس کے نام 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر تو ماشاءاللہ آپ قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو گئے ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہ جو قافلے میں سفر کرے تو مجھے اگر اس کی زیارت کرنی ہو ملاقات اس سے کرنی ہو تو کیا وہ تعاون کریں گے؟ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان یہ ارشاد فرمائیے طوطا کھانا حلال ہے یا حرام؟ طوطا کھانا حلال ہے. تو جو پنجے سے شکار کرتے ہیں نا جانور ہے نا وہ حرام ہوتے ہیں اور یہ پنجے سے ویسے وہ پھل تو پکڑتا شکار نہیں کرتا یہ دانے کھاتا ہے پھل کھاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج الحمدللہ ہماری پاک مدنی کابینہ کے اسلام بھائی یہاں مدنی مذاکرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں سبحان اللہ. اور کئی اسلام بھائی نے اس مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی کی شرکت کے لیے بھرپور چوک درس بھی دیے ماشاء اللہ خوب نیکی کی دعوت بھی عام کی ہے. سبحان اللہ. اور کئی اسلام بھائی آج پہلی مرتبہ یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان اسلام بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے آج حاضر بھی ہوئے ہیں اور مدنی مذاکرے کو سننے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ علم دین کی مجلس میں اجتماع میں شرکت کی نیکی کی دعوت دینا اور اس طرح سے اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے لانا یہ کس قدر ثواب کا ذریعہ اور اس کے چند مزید مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیں. ساری دعوت اسلامی ہے ہی نیکی کی دعوت کا مجموعہ.